تو یہ گناہوں میں جو مشکل پیش آ رہی ہے نا گناہوں کو چھوڑنے سے، کہ نگاہ کو نہیں بچایا جا رہا. کیوں نہیں بچایا جا رہا؟ اس واسطے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل نہیں ہے. اگر محبت کامل ہوتی تو نگاہ کبھی غلط جگہ کی طرف اٹھتی ہی نہیں. اس واسطے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی رضا کامل حاصل کرنے کی فکر ہے، اس نے جو نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کا شوق ہے. تو اپنے کان کو، اپنے آنکھ کو بچانا، اپنے زبان کو بچانا، اپنے کانوں کو بچانا، اپنی نقل و حرکت کو گناہوں سے بچانا، اس کی فکر لگ جاتی. اور اگر اس میں مشقت بھی ہوتی، نماز پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے، سنت کی کسی اتباع میں مشقت ہو رہی ہے، تو آدمی کو اس مشقت میں بھی لذت حاصل ہوتی. وہ مشقت جو کسی محبوب کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اس میں حقیقت میں عاشق کے لیے وہ مشقت نہیں ہوتی، وہ لذت ہوتی. دیکھو آپ حضرات، بہت سے یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی استاد سے اگر محبت ہو گئی اور استاد نے دل چاہتا ہے کہ اس کی کچھ خدمت کی جائے، وہ خدمت بعض اوقات مشقت والی بھی ہوتی ہے، لیکن بہت اصرار کر کے آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ مشقت مجھے میرے حوالے کر دو، میں یہ خدمت انجام دوں گا. اور اس میں اگر آتی ہے، واقعی مشقت ہوتی ہے، واقعی دشواری محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی لذیذ معلوم ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر وہ مشقت بھی آدمی کو لذیذ معلوم ہوتی ہے، اس مشقت میں لذت آتی ہے. اگر اس کے اوپر، آدمی کے اوپر کتنی ہی سختی آ جائے، لیکن جب یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں، تو وہ مشقت بھی لذیذ ہو جاتی ہے. ایک فارسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اللہ شاعر کہتا ہے کہ بجرم عشق تو امی کشند غوغائے، بجرم عشق تو امی کشند غوغائے، تو نیز بر سر باما کے خوش تماشائے. یعنی لوگ جو ہے تمہاری محبت کے جرم میں مجھے قتل کرنے کے لیے گھسیٹے لے جا رہے ہیں کہ تو فلاں سے محبت کرتا ہے لہذا ہم تجھے قتل کریں گے. بجرم عشق تو امی کشند غوغائے، اور ایک شور مچا ہوا ہے کہ اس آدمی کو قتل کرنا ہے. تو وہ محبوب سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ تو نیز بر سر باوا کے خوش تماشائے. آگے دیکھو کتنا شاندار تماشا ہو رہا ہے، کتنا شاندار تماشا ہو رہا ہے، کتنا مزیدار تماشا ہو رہا ہے کہ مجھے مارا جا رہا ہے، لیکن کس لیے مارا جا رہا ہے؟ تمہارے عشق میں مارا جا رہا ہے، تمہاری محبت میں مارا جا رہا ہے. تو اس کو، وہ مارے جانے کو بھی اس کے اندر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. اور یہ بات محض افسانہ نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ کر کے دکھایا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث میں جو مذکور ہے کہ جب ان کو لے جایا جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے، جان دینے کے لیے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی، کہ مجھے پرواہ نہیں ہے جب میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے قتل کیا جا رہا ہوں، تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کس کروٹ پر مجھے لٹایا جائے گا، کس پر کروٹ پر لٹا کر مجھے قتل کیا جائے گا. مجھے تو اسی میں لطف آ رہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اگر محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اس محبوب کو خوش کرنے کے لیے بڑی سی بڑی مشقت بھی انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتی ہے بلکہ وہ لذیذ معلوم ہوتی ہے، اسی میں لذت آتی ہے، اسی میں لذت محسوس ہوتی ہے. اور حضرت والا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے کئی جگہ مباحث میں یہ مثال دی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو کسی سے محبت ہے اور وہ آنکھوں سے دور ہے، اس سے ملاقات چاہتا ہے مگر ملاقات نہیں ہو رہی ہے. اچانک کسی وقت
وہ محبوب شخص پیچھے سے آ کر اس کو دبا لیتا ہے، اتنی زور سے دباتا ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، اتنی زور سے دباتا ہے، وہ چیختا ہے کہ مجھے کیوں دبایا؟ تو اس وقت وہ محبوب کہتا ہے کہ چلو اگر تمہارا دل چاہے تو تمہیں چھوڑ دوں اور اس طرح کسی اور کو دبا لوں۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے 1000 یہ مشقتیں پسند ہے اور دبا لینا پسند ہے، بس وجہ کہ تم کسی اور کو لے جا کر دباؤ اس طرح۔ تو نشود نصیب دشمن کے شود حالات تیغر سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، یہ کسی اور کا نصیب نہ ہو، یہ میرے ہی نصیب ہو، یہ تکلیف جو ہے اور تکلیف دو۔ چنانچہ یہ بھی صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیہات کے رہنے والے تھے اور سیاہ فام تھے، صورت شکل بھی اچھی نہیں تھی، لوگ ان کو صورت شکل کے اعتبار سے بھی کچھ پسند نہیں کرتے، مالی اعتبار سے بھی ان کی حالت خستہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تشریف لاتے وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے دیہاتی ہیں، ہم ان کے شہری ہیں، اور وہ کبھی کبھی بازار میں نظر آ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نظر آ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے پیچھے سے جا کر ان کو اسی طریقے سے کولی بھر لی اور یہ کہنا شروع کیا کہ من یشتری ھذا العبد منی، یہ غلام مجھ سے کون خریدتا ہے، یہ کہنا شروع کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طریقے سے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، تو اور پیچھے کو ہٹ کر اپنی کمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کے ساتھ ملانی شروع کر دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے تو بہت ہی کم قیمت پائیں گے، اذا لتجدہ قاصدا، آپ کو پھر اس صورت میں مجھے بڑا کم قیمت پائیں گے۔ تو اب وہ پیچھے سے پکڑا، لیکن ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوئی ہوگی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہے تو اور زیادہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو محبت وہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے کہ وہ محبت وہ چیز ہے کہ ساری مشکلات آسان کر دیتی ہے، راتوں کو جاگنا آسان کر دیتی ہے، دن کو مشقت اٹھانا آسان کر دیتی ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نفسانی خواہشات کو کچلنا، نفسانی خواہشات کو پامال کرنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ میں اللہ جل جلالہ کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو محبت کامل وہ چیز ہے جو ساری بنیاد ہے اور جس کے نتیجے میں آدمی دین پر عمل اس کے لیے آسان ہوگا، لذیذ بن جائے۔